وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ آج کل آپ غور کیجئے ہمارے جو ملک کے معاملات ہیں، اور ایک ایسی لنگڑا لوڑا سا نظام جو چل رہا ہے، وہ نظام کی بنیاد ہی غیبت کے اوپر ہے۔ اس دن تک مزہ ہی نہیں آتا جس دن تک ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کر کے غیبت نہ کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خرابی سے مسلمانوں کو منع کیا کہ اس سے دور رہنا، وہ ہیں افواہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بے خبرہ آ جائے خبر لے کے، فتبینوا، تو تحقیق حال تو کر لو۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، اور اس وقت جو عمل ہو رہا ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ باقاعدہ پروپیگنڈا مشینز بنائی گئی ہیں، پروپیگنڈا گروپس بنائے گئے ہیں، اور وہ مسلمانوں میں افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ اور افواہ کہتے کسے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات سمجھ لو کہ ہر وہ بات آگے کر رہا ہے جو اس نے سنی۔ کتنا سخت اس میں معیار ہے، سٹینڈرڈ کتنا اونچا ہے کہ اور نہیں فرمایا کہ اس کو گالی دے یا اس کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس کو بری لگے، فرمایا کفا بالمرء کذبا۔ اتنی بات ہی اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ اس نے کہا یقول الناس یقول الناس۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بئس یقول الناس، یہ جو جملہ ہے نا یقول الناس، یہ سب سے برا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک اور حدیث میں آتا ہے بئس المطی القول، سب سے زیادہ خطرناک سواری جو جہنم کے گھڑے میں اوندے منہ گرا دے گی وہ زبان ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ خطرناک وہ سواری جس پہ آپ بیٹھے ہیں اور یقین ہے کہ یہ سواری خدا نہ خواستہ ایک دن جہنم میں لے جا کے گرا دے گی، حدیث شریف میں فرمایا وہ زبان۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں۔ ایمان اس کا مرکز دل ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو زبان سے اقرار تو ہو گیا، تصدیق قلب بھی ضروری ہے۔ اور وہ لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کچھ دیہاتی منافقین آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اگر دلوں میں ایمان نہیں ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ کیسے مسلم ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، جب مسلمانوں کو کسی دینی معاملہ درپیش ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور موقع موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مبارک سنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسے بدبخت انسان بھی تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے اور باہر نکلتے ہی مذاق اڑانا شروع۔ ماذا قال آنفا، صحابہ سے پوچھتے تھے ذرا بتائیے یہ جو انہوں نے کہا کیا کہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئی، صرف اور صرف شرارت۔ تو میرے محترم بھائیوں، اعمال میں ہمیں یقیناً محنت کی ضرورت ہے۔